مقصد کیا ہے اس سورہ کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں اس سورہ کے اندر بیان کی گئی. عقیدے کی بات کی گئی ہے اس کے اندر, معاملات بیان کیے گئے ہیں, پرسنل جو لائف ہوتی ہے اسے بیان کیا گیا ہے, سوشل جو لائف ہوتی ہے اسے بیان کیا گیا ہے. تو نماز کا ذکر ہے, صدقے کا ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, زکات کا ذکر ہے, جو معاملات ہیں جیسے ربا, سود ہے, آپ کا قرض لینا دینا ہے, رہن ہے, گروی رکھنا کسی چیز کو, نکاح ہے, طلاق ہے, خلا ہے, ایلا ہے, اور طلاق دینے کے آداب اور طریقے ہیں, دودھ پلانے کی مدت ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے, کئی مقامات پر ایسا ہے, ان کا ذکر ہے اس کے اندر. طالوت کا جالوت کا ذکر ہے, ہاروت ماروت کا ذکر ہے, جادو کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کا جس بادشاہ کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا اس کا ذکر ہے. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سورہ کے بغیر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق گزار سکے تو نہیں گزار سکتا, کیونکہ جو آپ کے مسائل ہیں, جو آپ کی سوشل لائف ہے, جو آپ کی پرسنل لائف ہے, جو آپ کی گھریلو لائف ہے, وہ اس سورہ کے اندر سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی, سب سے زیادہ تفصیل سے. ایک عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے, وہ کتنے دن عدت گزارے گی, وہ اس سورہ کے اندر ذکر ہے. طلاق ایک دیا ہے کہ تین دیا ہے, تین دینے کی شکل و صورت میں کیا ہے, ایک دینے کی شکل و صورت میں کیا ہے, طلاق دے کے رجوع کیا ہے تو کیسے رجوع کرے گا, کیا طریقہ کار, اس کا ذکر ہے. یہ سب طلاق وغیرہ کے مسائل سورۃ طلاق میں بھی اتنے بیان نہیں کیے گئے جتنا اس میں بیان کی گئی. مہر وغیرہ کا ذکر ہے, یعنی بہت تفصیلات اس سورہ کے اندر کیا ہے موجود ہے, جس کو انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ. جو قرآن کی شروعات ہو رہی ہے تو پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے, 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا ہے, پھر 13 آیات میں منافقوں کا ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, اللهم رب زدني علما. یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے, اس کی توفیق کہ ہم اور آپ قرآن کی سب سے عظیم سورہ سورۃ الفاتحہ کا مکمل ترجمہ, اس کی مختصر تفسیر سماعت کر چکے, سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسری قرآن کی بڑی عظیم اور جامع سورہ جسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے, اور جس کے اندر سب سے زیادہ احکام, اس سورہ کے اندر سب سے زیادہ احکام بیان کیے گئے ہیں. روزمرہ کی زندگی کیسے گزاری جائے اللہ کے قانون کے مطابق بغیر سورہ بقرہ سمجھے اور پڑھے ہوئے آدمی گزار ہی نہیں سکتا. تو انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ اس سورہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور یہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے جو تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے. 286 آیات اس کے اندر ہیں, 286 آیات اس کے اندر ہیں. سورہ بقرہ اتفاقی طور پر مدنی ہے, اور مدنی سورتوں کے متعلق یہ بات آ چکی ہے کہ ما نزل بعد الہجرہ فہو مدنی. جو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں کیا ہیں, مدنی ہیں. خواہ ان صورتوں کا نزول مکہ میں ہوا ہو, مدینہ میں ہوا ہو, یا کہیں اور ہوا ہو. مدینہ آنے کے بعد جتنی بھی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. وما نزل قبل الہجرۃ فهو مکی, اور جو صورتیں ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری صورتیں مکی کہلاتی ہیں. قرآن میں 114 صورتیں ہیں, قرآن میں
114 صورتیں ہیں جن میں سے 20 صورتیں جس میں سے 20 صورتیں بالاتفاق مدنی ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو صورتیں مدنی ہیں ان میں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، اسی طریقے سے الحجرات، الحدید، المجادلہ، الممتحنہ، الجمعہ، التغابن، الجمعہ، المنافقون، اور اسی طریقے سے الطلاق، التحریم اور النصر ہیں۔ یہ 20 صورتیں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحدید، المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الجمعہ، المنافقون، الطلاق، التحریم اور النصر۔ یہ کیا ہے؟ بالاتفاق مدنی ہے 20 صورتیں۔ 12 صورتیں وہ ہیں جن میں اختلاف ہے کہ آیا مکی ہے یا مدنی ہے۔ وہ صورتیں کیا ہے؟ الفاتحہ، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، المطففین، القدر، البینہ، الزلزلہ، الاخلاص، الفلق اور الناس۔ یہ 12 صورتیں وہ ہیں جس میں اختلاف ہے کہ آیا مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے اس وقت یہ بات طے ہو جائے گی کہ آیا مکی ہے یا مدنی ہے۔ ان 12 صورتوں کے اندر اختلاف ہے۔ کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 20 اور 12 کتنی ہوگی؟ اس کے علاوہ کتنی بچ رہی ہے؟ 82 82 صورتیں بالاتفاق کیا ہے؟ مکی ہے۔ 20 صورتیں وہ یاد کر لیں آپ، 12 مختلفی یاد کر لیں، باقی جتنی صورتیں بچتی ہیں وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ اس سے پہلے بات ہو چکی مکی اور مدنی کے سلسلے میں کہ یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے جاننا کہ مدنی صورتوں کے عناوین اور ٹاپکس الگ ہوتے ہیں اور مکی صورتوں کے عناوین اور ٹاپکس کیا ہے؟ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آسانی ہوتی ہے اور لب و لہجے میں بھی فرق ہوتا ہے، انداز تخاطب بھی الگ الگ ہوتا ہے کہ ایک جگہ مسلمانوں سے اللہ رب العالمین مخاطب اور دوسری جگہ کافروں سے مخاطب، تو دونوں کے انداز میں فرق ہے۔ تو سورہ البقرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ بالاتفاق مدنی ہے، لیکن یہ سورہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی۔ ایسا نہیں کہ 2.5 پارے کی سورہ ایک ہی وقت میں نازل ہوگی، بلکہ جس قدر ضرورت ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس کی بعض آیاتوں ہیں جو بالکل آپ کے آخری زندگی میں نازل ہوئی۔ یعنی سورہ بقرہ کی بعض آیاتوں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری لمحات میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلی جو سورہ آپ پر نازل ہوئی کون سی سورہ ہے؟ البقرہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے میں نازل ہوگی پوری سورہ، بلکہ مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی رہی۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی سورہ نازل ہوتی یا کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ کہتے کہ یہ آیت فلاں سورہ کے اندر فلاں جگہ لکھ لو، یہ آیت فلاں سورہ کے اندر فلاں جگہ کیا ہے؟ لکھ لو۔ تو وہ جو ترتیب ہے آیات کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اور ترتیب دی ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں الف لام میم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خطا ہے، بڑی خطا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال اب اس کا نام البقرہ کیوں رکھا گیا یا سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ اس سورہ کے اندر پڑھیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ بقرہ کے معنی ہوتے گائے کے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ ٹال مٹول کرتے رہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام کیا ہے؟ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کی عام طور سے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن کی جو سورتیں ہیں ان کے فضیلت کے سلسلے میں جتنی روایات آئی ہوئی ہیں ان میں اکثر روایات ضعیف ہے، موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے۔
مثال کے طور پہ سورہ واقعہ کی فضیلت، جو آدمی سورہ واقعہ پڑھے اس کے گھر میں بھوکمری نہیں ہوگی، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یا اس طرح کی جو فضیلت آئی ہوئی ہیں، اکثر فضائل جو صورتوں کے بیان کیے گئے ہیں وہ صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جب کسی سورہ کی فضیلت بیان کی جائے تو اس کی چھان پھٹک کر لیجئے، اس کی تحقیق کر لیجئے کہ آیا وہ ثابت ہے کہ نہیں۔ جیسے سورہ اخلاص کی فضیلت واضح، بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں واضح ہے کہ ان اعطاک ثلث القرآن، کہ یہ قرآن 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت واضح ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت، سورہ فلق کی فضیلت، ناس کی فضیلت واضح ہے۔ لیکن اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے ہر سورہ کی فضیلت اپنی جانب سے بیان کی ہے، 114 سورتوں کی الگ الگ فضیلت بیان کی۔ تو جب قرآن کی سورتوں کی فضیلت کا ذکر آئے تو اس میں تحقیق کر لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں سورۃ البقرہ کے سلسلے میں وہ فضائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اسے پڑھتے ہوئے چلے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، جن گھروں میں نمازیں نہ ادا کی جاتی ہوں، وہ گھرانے مثل قبرستان کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ قبرستان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی ہے، نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یا مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے وہاں مردے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، گھروں کو آدمی سونے کا صرف ذریعہ نہ بنائے بلکہ اس کو کیا اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے۔ تو آپ نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں قرآن کے تلاوت، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، شیطان ایسے گھرانوں سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس میں غور و تدبر کیا جاتا ہے، شیطان اس گھر سے کیا ہے، فرار ہو جاتا ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ بہت واضح چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر اس بات کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں کے اندر بناؤ، طے کر لو کہ گھروں میں پڑھنا ہے۔ گھروں کا کچھ حصہ، نمازوں کا کچھ حصہ کہاں کرو، گھروں کے لیے خاص کر لو، اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ سنتیں بھی گھروں میں، مساجد میں، پہلے کی سنت ہو، بعد کی سنت، سب مساجد میں، سب مساجد میں۔ اور عجیب معاملہ تو یہ ہے کہ جیسا بھی میں درس شروع کیا ہوں نا نماز کے فوراً بعد، تو اگر اس طرح سے شروع کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ تو کھڑے ہو جاتے اپنی جگہوں پر کہ اللہ کے بندوں کم سے کم موقع تو سنت پڑھنے کا۔ خلاف سنت عمل خود کر کے دوسروں کو روکنے کی جرأت کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور جن کے پاس سنتوں کا علم نہیں ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھو، دین کی باتیں ہوں گی، سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھو، دین کی باتیں ہوں گی۔ دین ہی ہے کہ سنتوں کو گھروں کے اندر پڑھا جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ سنتوں سے فارغ ہو کر بیٹھو تاکہ دین کی بات کی جائے۔ یہ پہلے ہی دین سے بھی بنیاد چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ فرماتے ہیں انسان کی سب سے بہترین نماز، سب سے افضل نماز، سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی نماز، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والی نماز وہ نماز ہے جو گھر میں پڑھی جائے، وہ نماز ہے جو گھر میں پڑھی جائے، سوائے فرض نماز کے۔
سوائے فرض نماز کے کہ اگر فرض نماز آدمی مسجد میں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا تو یہ واجب اور ضروری ہے اور اللہ کو زیادہ خوش کرنے والی ہے. باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، وہ تہجد کی نماز ہو، وہ چاش کی نماز ہو، وہ سنتیں ہو پہلے کی، وہ بعد کی سنتیں ہو، ساری کی ساری نمازیں گھروں میں پڑھنے سے زیادہ ثواب. اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بس نادانی ہے اور جرأت ہے اور دین کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نماز کے متعلق بتایا گیا کہ ریاکاری سے بچا جائے. جب آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ریا سے بہت دور رہتا ہے، اطمینان اور سکون رہتا ہے، گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گھر قبرستان بننے سے بچ جاتا ہے، بچوں میں تعلیم و تربیت پیدا ہوتی ہے، شیطان سے فرار کا موقع ملتا ہے، شیطان بھاگتا ہے. گھروں کو آپ نے کھانے پینے اور سونے کی جگہ بنا رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہوٹل اور سرائے ہو جہاں آپ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سوتے ہیں. اور عبادت کے لیے آپ نے صرف مسجد کو خاص کر رکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوار، گھر کی دیوار اور مسجد نبوی کی دیوار ایک تھی، آپ کی کھڑکی اور مسجد نبوی کی کھڑکی ایک تھی. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب صحیح روایت کے مطابق 1000 کے برابر ہے، 1000 نماز کے برابر ہے. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں گھروں میں پڑھتے تھے، صحابہ سنتیں گھروں میں پڑھتے تھے. جن کے راستے مسجد سے ہوتے تھے، ابو بکر صدیق کا راستہ مسجد سے، عمر فاروق کا راستہ مسجد سے، ان کی کھڑکیاں مسجد میں کھلتی تھیں. اتنی قربت کے باوجود بھی اور اتنی فضیلت کے باوجود بھی وہ سنتیں کہاں پڑھتے تھے؟ اپنے گھروں میں پڑھتے تھے. کیونکہ سنت کو سنت کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. سنت کو سنت کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. ان باتوں کو جاننے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ نہیں سنتیں ہم مسجد نہیں پڑھیں گے، تو میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن سنت کے مطابق ادا نہیں. ایک آدمی مومن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل و دماغ کے اندر اگر بسی ہوئی ہو تو کیا وہ کوشش نہیں کرے گا کہ کہاں نماز پڑھنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز پڑھا کرتے تھے؟ یہ توجہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو امام نے سلام پھیرا نہیں کہ وہیں کھڑے ہو گئے سنت پڑھنے کے لیے، جگہ تھوڑی بھی نہیں بدلتے. کیوں محروم کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیوں دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آدمی جب نماز پڑھ لے تو وہاں بیٹھا رہے. جب تک بیٹھا رہتا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، ما دام فی مصلی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. جب تک آدمی اپنی فرض نماز جہاں پڑھا ہوتا ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے، جب تک نہیں اٹھ جائے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. آپ اس سے بھی محروم کر لیتے ہیں. جو فرض نمازوں کے بعد اذکار ہے اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور سنت کے لیے اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ سلام امام نے پھیرا نہیں فوراً آپ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سنت پڑھنی ہے، آپ کو کہیں آفس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، تو اسے بھی طریقہ سیکھ لیجئے کہ کیسے نماز پڑھی جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کہتے فقمت فی فصلیت فی مقام، جہاں میں نے فرض نماز پڑھی تھی وہیں میں نے سنت کے لیے میں کھڑا ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھیجو ان کو میرے پاس، اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا اللہ توصل صلاۃ بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں، یعنی فرض نماز کو نوافل کے ساتھ نہ ملائیں. اگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہو تو کسی سے بات کر لیں تاکہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جائے معاملہ، یا اس جگہ سے نکل جائے یا وہاں سے نکل جائے. اگر آدمی کو نماز نہیں پڑھنی ہے، جگہ نہیں ہے، تو کسی سے گفتگو کر لے یا پھر وہاں سے نکل جائے. دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سنن ابو داؤد کی ہے، کہا آیا عاجز احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا کام کرنے سے عاجز ہے اذا صلی ان یتقدم او یتأخر عن یمین او شمالہ، کہ جب وہ فرض نماز پڑھ لے اور اسے وہاں سنت پڑھنے کی ضرورت ہو، تھوڑا آگے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، تھوڑا دائیں ہو جائے، تھوڑا بائیں ہو جائے. آپ سے فرماتے کیا آدمی یہ کرنے سے عاجز ہے؟ کیا ایسا نہیں کر سکتا ہوں؟ یہ کسی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے بندو اس پہ غور کرو، کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ وہ غلطیاں ہیں جو عام ہیں، وہ غلطیاں ہیں جو عام ہیں.
آپ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن زمین کا ہر وہ حصہ گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر میں کیا بیان کیا کہ زمین کہے گی اس بندے نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، وہ کام کیا. کیوں اپنی زمینوں کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں نہیں پھیل کر کے نماز پڑھتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ پورے حرم میں نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ میرے حصے میں گواہی دے گی، یہ زمین میرے حصے میں گواہی دے گی. وہیں آپ نے فرض پڑھی، وہیں نوافل پڑھی، وہیں جگہ آپ نے طے کر دیا. تھوڑا پھیل کر کے نماز پڑھیے، زمین کے مختلف گوشوں اور حصوں میں نماز پڑھیے تاکہ وہ حصہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے. بہرحال ضمن یہ بات آ گئی کہ گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے. تو نہ بنانے کا ایک مطلب کیا ہے کہ آدمی وہاں نوافل وغیرہ سنتیں وغیرہ نہ پڑھ کر کے ساری کی ساری چیزیں کیا ہے مسجد میں ہی ادا کرنے کی کوشش کرے. بہرحال آگے کی جو روایت ہے فضیلت ہے اس کی. دوسری فضیلت سورہ بقرہ کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم کی روایت حدیث نمبر 804، ابو امامہ الباہلی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا یہ کہتے ہوئے آپ فرما رہے تھے اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے. قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. مزید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا الزہراوین، دو نور والی روشنی والی سورتوں کے پڑھو، البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھو. ایک مرتبہ آپ نے کہا پورا قرآن پڑھو، پھر اس سے خاص کیا دو عظیم سورتوں کو، البقرہ اور آل عمران کو، کیونکہ یہ بڑی عظیم سورتیں ہیں. اور آپ فرماتے ہیں دو نور والی روشنی والی سورتوں کو پڑھو. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. آپ فرماتے ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی، ان کو جسم دیا جائے گا، شکل دی جائے گی. یہ آئیں گی کس صورت میں؟ جب آپ قیامت کے اندر قیامت کے دن میں حشر کے میدان میں تلخیوں میں پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہ صورتیں آئیں گی اور آپ کے لیے بادل کے قائم مقام ہو جائیں گی. کأنہما غمامتان، گویا کہ یہ آپ کو سایہ کر دیں گی، او غیایتان، یا اسی طریقے سے جیسے امبریلا اور چھاتا ہوتا جو سروں کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ شدت جو دھوپ کی ہوگی اس سے آپ کو بچائیں گی. یا اسی طریقے سے جو پرندے کے پر ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ بتائیں گی، پرندوں کا جھنڈ ہوگا. اس طریقے سے یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے سلسلے میں کیا کریں گی؟ شفاعت کریں گی اور انہیں حشر کی تلخیوں اور سختیوں سے بچائیں گی. مزید دیکھیے قرآن کا ذکر، پھر سورہ بقرہ اور آل عمران کا ذکر، اب مزید سورہ بقرہ کا ذکر. آپ فرماتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ، ایک ہی حدیث کے الفاظ ہے صحیح مسلم کے، سورہ بقرہ پڑھو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا، اس کا سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ برکت کا سبب ہے، برکت کا ذریعہ ہے. برکت کا مطلب زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، مال میں، اولاد میں، عمر میں، تمام چیزوں میں بڑھنے کا کیا ہے؟ سبب ہے. علم میں، تمام چیزوں میں سورہ بقرہ کا پڑھنا کیا ہے؟ برکت کا سبب ہے. وترک حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ ندامت اور افسردگی اور ہائے ہائے کرنے کا سبب ہے. ولا يستطيعها البطلہ، اور باطل پرست لوگ اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے. بطلہ کی تفسیر یہ کی گئی کہ جادوگر اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. یا اسی طریقے سے یہ کہا گیا ایک معنی کہ جو لوگ اس سورہ کو پڑھتے ہیں جادوگروں کی جادوگری ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو یہ بڑی عظیم سورہ ہے سورۃ البقرہ، بڑی عظیم سورہ ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے بہت سارے فضائل اس کے علاوہ بھی موجود ہیں. خاص طور سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اصل روایت سے مسلم کے اندر موجود ہے، میں جو کوٹ کر رہا ہوں مسند احمد سے ہوں، کہتے ہیں کہ کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فینا
یعنی عظما وفی روایت یعد فینا عظیما. جب انسان سورہ بقرہ، ہم میں سے کوئی شخص جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا، سیکھ لیتا تھا، سمجھ لیتا تھا، تو جد فینا عظم فینا، تو ہمارے درمیان وہ آدمی بہت بڑا ہو جاتا تھا، شان اور مقام و مرتبے والا ہو جاتا تھا کہ وہ شخص ہے جسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آتی ہے، یعنی اس کو اس کی سمجھ حاصل ہے، اس کے اندر اس کی تفاسیر اسے معلوم ہے، اور وہ آدمی ہمارے درمیان کیا ہے؟ بلند مقام والا شمار کیا جاتا تھا. ایسے ہی مستدرک حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور شیخ البانی اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان لکل شیء سناما، ہر چیز کا ایک ٹاپ ہوتا ہے، ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ٹاپ اور چوٹی ہوتی، ایک بڑا ایک اونچا حصہ ہوتا ہے. گھر بھی دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، ہر چیز کا کیا ہے؟ ہمارا اپنا جسم ہے، یہ سر کیا ہے؟ ہمارے بدن کا ٹاپ ہے تو پورا بدن، لیکن ٹاپ کیا ہے؟ سر ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان لکل شیء سناما، ہر چیز کا ایک ٹاپ ہوتا ہے، چوٹی ہوتی ہے. وسنام القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی جو چوٹی ہے، ٹاپ ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہے. اور یہ تو پوری سورہ کی فضیلت ہے. اندر آپ داخل ہوں گے تو آیت الکرسی کی فضیلت، اندر آپ داخل ہوں گے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی فضیلت، یہ الگ الگ ہے. یہ کیا ہے؟ الگ. اس کے علاوہ بھی بعض جو ہے آیات کی فضیلت ہے جو انشاءاللہ اس موقع سے آئیں گی. تو یہ مجموعی طور پر کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی وہ فضیلت جو صحیح طور پہ ثابت ہے، بیان کی گئی. بعض وہ چیزیں ہیں جو حد بندیوں کے ساتھ ہیں. حد بندی کا مطلب 3 دن پڑھنے کے متعلق، 40 دن پڑھنے کے متعلق، اس طریقے سے. یاد رکھیے سورۃ البقرہ کی کوئی بھی فضیلت جو آپ کو رات اور دن کی تحدید، یعنی 3 دن پڑھنے کے متعلق، 40 دن پڑھنے کے متعلق، اس طرح کی، ان میں سے کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک روایت یہ ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھے گا 3 دن یا 3 رات، تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. جو 3 رات پڑھے گا رات میں داخل نہیں ہوگا، اور جو دن میں پڑھے گا شیطان 3 دن میں داخل، 3 دن اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. یا 3 دن پڑھے گا تو شیطان داخل نہیں ہوگا. یہ روایت کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس میں خالد بن سعید ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اور اسی لیے شیخ البانی نے اور دیگر تمام علماء نے اس روایت کو کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا. تو سورہ بقرہ کے پڑھنے کے سلسلے میں جو حد بندی کے ساتھ روایت ہے، جیسے بہت ساری جگہوں پر 40 دن کی قید کے ساتھ ہے، کسی کی وفات ہو گئی تو 40 دن پڑھاتے ہیں. اب کہاں سے یہ کنسپٹ آیا ہے؟ ایسی کوئی روایت تو میری نظر سے نہیں گزری، میں نے تلاش بھی کیا. سوائے اس کے یہ کہ کوئی جہالت والی رسم ہو سکتی ہے، روحوں کے آنے جانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو ہندوؤں کے یہاں ہے. تو اس لیے گھروں کے اندر جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو حافظ صاحب کو بلا کر کے 40 دن کیا ہے؟ قرآن پڑھوائی جاتی ہے. خود نہیں پڑھتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، دوسروں کو بلا کر کے باقاعدہ کرائے پہ حافظ عالم کو رکھ کر کے پڑھایا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس کہنا کیا ہے کہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. سارے لوگ کیا ہے؟ نہ پڑھنے والوں کو کوئی اعتراض، نہ پڑھانے والوں کو کوئی اعتراض ہوتا ہے. اور اس طریقے سے سلسلہ ایسا چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگ جب سنتے ہو، اگر پہلی مرتبہ سنتے ہوں گے اسے، تو ناراض بھی مجھ ہو رہے ہیں، کیا آپ نئی نئی چیز بتا رہے ہیں؟ زمانے سے تو ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. لیکن بہرحال ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی ثبوت. ایسے ہی میت کی تدفین کے وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب میت کو دفن کر لیتے ہیں تو سر کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ بقرہ کا 1 رکوع پڑھیں گے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں گے. اور کچھ لوگ پیتانے جا کر پڑھتے ہیں. پوچھ لیا جائے تو جرم ہو جائے گا. یہ کر رہے ہیں، ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس قرآن پڑھنے پہ آپ کو اعتراض. تو یہ وہ چیز ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ روایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسا انہوں نے کہا ہے. حالانکہ یہ روایت کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی کسی بھی چیز کا حکم دیا، کیونکہ اس میں جو چین آف ریلیٹرز ہیں، جو روات ہیں، جو راوی ہیں، ان میں عبد الرحمن بن علا یہ مجہول راوی ہے. پتہ ہی نہیں کہ کون تھا جو اس کو بیان کرنے والا ہے کہ سر کے پاس سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ کا 1 رکوع پڑھا جائے، اس کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں. تو یہ جو بیان کرنے والا جو راوی عبد الرحمن بن علا ہے، امام ذہبی کہتے ہیں اس کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں کون آدمی ہے. اور اس طرح کی روایت محدثین کی عدالت میں سخت ضعیف ہوتی ہے. جب تک کہ اس کا پورا بایو ڈاٹا نہ مل جائے
محدثین اس کی روایت کو کیا ہے قبول نہیں کرتے. کیا پتہ یہ آدمی جھوٹا ہو مکار ہو کیا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو اس طرح کی روایت کیا ہے درست اور صحیح نہیں ہوتی. تو 40 دن والی روایت 3 دن کی بات یا قبر کے اندر مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے پیتانے اور سر کے پاس پڑنے والی بات یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے جو ثابت نہیں. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے قبرستان میں منع کیا گیا ہے سوائے یہ کہ وہ جو آیات جو بطور دعا استعمال کی جاتی ہیں وہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن بطور قرآن اگر آدمی قبرستان میں قرآن پڑھتا ہے تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے چاہے وہ سورہ بقرہ ہو کوئی بھی سورہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو درست اور صحیح نہیں ہے. اس سورہ کے مقاصد کیا ہیں اس کا اہم مقصد کیا ہے اس سورہ کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں اس سورہ کے اندر بیان کی گئی. عقیدے کی بات کی گئی ہے اس کے اندر, معاملات بیان کیے گئے ہیں, پرسنل جو لائف ہوتی ہے اسے بیان کیا گیا ہے, سوشل جو لائف ہوتی ہے اسے بیان کیا گیا ہے. ان تمام چیزوں کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا. اگر ہم اس کے موضوعات کو الگ الگ بیان کرنا چاہیں ٹاپکس کو تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ دیکھیں گے جو قرآن کی شروعات ہو رہی ہے تو پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے, 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا ہے, پھر 13 آیات میں منافقوں کا ذکر کیا ہے. اس میں زمین پر 3 طرح کے افراد بستے ہیں رہتے ہیں. ایک وہ جو خالص مومن ہے, ایک وہ جو خالص کافر ہے, ایک وہ ہے جو دل کے اندر کفر اور ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتے ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بلکہ ابتدا ہی میں لوگوں کی اقسام کو بیان کر دیا ہے, 3 قسم کی اقسام کو بیان کر دیا اور بیان کرنے کے بعد کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ میں تمہارا رب ہوں, میری عبادت کرو. اور پھر اپنے احسانات کو اللہ تعالیٰ نے گنوائے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان سے بارش نازل کی, اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں, اور اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا اور ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر تم نے میری عبادت نہیں کی, مجھے اپنا رب نہیں مانا تو ہم نے تمہارے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اسی طریقے سے انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے سبھی جانتے کہ آدم, اس کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کی جو گفتگو فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا, اس کا ذکر ہے. سجدے وغیرہ کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام کو زمین پہ خلیفہ بنانے کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام کا شیطان کے ساتھ جو قصہ اور واقعہ ہوا اس کا ذکر ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے جو اہم واقعات اور انسیڈنٹ ہیں ان کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش کا ذکر ہے, اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے, بنانے کا ذکر ہے. جو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی اس کا ذکر ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو نماز کا ذکر ہے, صدقے کا ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, زکات کا ذکر ہے. جو معاملات ہیں جیسے ربا, سود ہے آپ کا, اور قرض لینا دینا ہے, رہن ہے, گروی رکھنا کسی چیز کو, ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. نکاح ہے, طلاق ہے, خلا ہے, ایلا ہے, اور طلاق دینے کے آداب اور طریقے ہیں. اس کے علاوہ دودھ پلانے کی مدت ہے. یہ سارے کے سارے جو اہم واقعات ہیں, جو اہم معاملات انسانی زندگی کے, وہ سب کیا ہے اس سورہ کے اندر واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں, ذکر کیے گئے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے واقعات جن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے, کئی مقامات پر ایسا ہے, ان کا ذکر ہے اس کے اندر. طالوت کا, جالوت کا ذکر ہے, ہاروت ماروت کا ذکر ہے, جادو کا ذکر ہے. یہ سب تفصیلات کیا ہے اس سورہ کے اندر آپ کو ملیں گی. ابراہیم علیہ السلام کا جس بادشاہ کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا اس کا ذکر ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, بہت ساری چیزیں اس سورہ کے اندر ذکر کی گئی. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سورہ کے بغیر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق گزار سکے تو نہیں گزار سکتا, کیونکہ جو آپ کے مسائل ہیں, جو آپ کی سوشل لائف ہے, جو آپ کی پرسنل لائف ہے, جو آپ کی گھریلو لائف ہے, وہ اس سورہ کے اندر سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی, سب سے زیادہ تفصیل سے. ایک عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے, وہ کتنے دن عدت گزارے گی, وہ اس سورہ کے اندر ذکر ہے. طلاق 1 دیا ہے کہ 3 دیا ہے, 3 دینے کی شکل و صورت میں کیا ہے, 1 دینے کی شکل و صورت میں کیا ہے, طلاق دے کے رجوع کیا ہے تو کیسے رجوع کرے گا, کیا طریقہ کار, اس کا ذکر ہے. یہ سب طلاق وغیرہ کے مسائل سورۃ طلاق میں بھی اتنے بیان نہیں کیے گئے جتنا اس میں بیان کی گئی. مہر وغیرہ کا ذکر ہے, یعنی بہت تفصیلات اس سورہ کے اندر کیا ہے موجود ہے, جس کو انشاءاللہ رب العالمین ہمارا
پڑھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے اس سورہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ قطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے کے، قطع بولتے ہیں اسی کو، ٹکڑے کو بولتے ہیں، کیونکہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم۔ اس طرح سے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں جی؟ 29 صورتیں وہ ہیں قرآن کے اندر جو کس سے شروع ہوتی ہیں؟ حروف مقطعات سے، یعنی جس کو الگ الف لام میم حامیم، الف لام میم صاد، الف لام را صاد قاف، اس طریقے سے۔ اور 29 صورتوں میں سے 2 صورتیں ہٹا دیجیے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ مدنی ہے۔ باقی جو 27 ہیں ان میں 26 بالاتفاق مکی ہیں۔ ایک سورہ الرعد ہے جس میں اختلاف بھی گزرا۔ 29 صورتوں میں سے 2 صورتیں البقرہ اور آل عمران یہ مدنی ہیں، باقی 27 میں 26 بالاتفاق مکی ہے، اور ایک سورہ الرعد کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ مکی اور مدنی، اور صحیح ہے کہ یہ بھی مکی۔ جہاں جہاں حروف مقطعات سے جن سورہ کی شروعات ہوں گی وہاں آپ محسوس کریں گے کہ وہاں قرآن کا، قرآن کے اعجاز کا، قرآن کی بلاغت کا ذکر ہوگا۔ اکثر جگہ پر کیا ہے، آپ کیا پائیں گے کہ قرآن کی خوبیاں، اس کا اعجاز وغیرہ بیان کیا، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سمجھ رہے؟ عام طور سے حروف مقطعات کے متعلق، حروف مقطعات کے متعلق اس کا معنی کیا ہے، لوگوں نے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین وغیرہ نے توقف اختیار کیا ہے۔ نہ ابو بکر صدیق نے، نہ عمر الفاروق نے، نہ عثمان ذو النورین نے، نہ علی ابن ابی طالب نے، اور دیگر صحابہ اور تابعین نے اس کا کوئی معنی بیان نہیں کیا ہے، اور یہی کہا کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہترین معنی جانتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سلف پر صحیح قول یہ ہے، صحیح ہے کہ بعض صحابہ اور بعض تابعین نے اس کا معنی بیان کیا، لیکن اس سلسلے میں یہ ہے کہ اکثر صحابہ نے، اکثر تابعین نے، اکثر علماء نے، اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ اللہ ہی اس کا بہترین معنی اور اللہ ہی اس کی مراد بہترین طریقے سے جاننے والا ہے۔ وجہ کیا ہے پھر اسے بیان کرنے کی؟ ایک اعجاز ہے، کیونکہ جہاں جہاں یہ حروف مقطعات سے جن صورتوں کی شروعات ہو رہی ہے وہاں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے بعض لوگوں کا یا اکثر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ انسانی کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز کے کہا کہ ٹھیک، اگر انسانی کلام ہے تو تم بھی بناؤ، وہی حروف ہے جو تم استعمال کرتے ہو تم بھی بناؤ اس طریقے سے۔ اور اس طریقے سے کیا ان کو چیلنج کیا گیا، اس طریقے سے ان کو کیا ہے چیلنج کیا گیا ہے۔ تو حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ 29 ہیں، جن میں 2 صورتیں البقرہ اور آل عمران یہ بالاتفاق مدنی ہیں، 27 صورتوں میں 26 صورتیں بالاتفاق مکی ہیں۔ ایک کے متعلق سورہ الرعد کے متعلق اختلاف ہے، اور اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ وہ مکی۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ صورتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں، اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کس طرح کے ٹاپکس کیا ہے بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اب انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں ہم باذن اللہ باقاعدہ طور سے سورۃ البقرہ کے اندر داخل ہوں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے انشاءاللہ شروعات ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے۔ شروع کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ صحیح بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ سورتوں کے جو نام ہیں بعض وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، بعض صحابہ نے بیان کی، بعض بعد میں تابعین نے بیان کی، اور ایک ایک سورتوں کے کئی نام کیا ہے موجود ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے کتنے نام ذکر کیے گئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو فاتحہ کہا، ام الکتاب کہا، ام القرآن کہا، سبع المثانی کہا، ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کہا، سورہ آل عمران کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے قل اللہ احد کہا۔ اسی طریقے سے بہت ساری صورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام بیان کیا، اور بعض صورتوں کے نام صحابہ نے بیان کیے۔
تو سورتوں کے نام کے متعلق صحیح بات یہ ہے، سورتوں کے نام کے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ بعض نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بعض صحابہ نے اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی، دیگر علماء نے بھی بیان کیے ہیں، اور ایک ایک سورتوں کے کئی نام ہیں۔ لیکن بہت سارے علماء کی، ابن جریر الطبری کی رائے یہ ہے رحمہ اللہ کی کہ تمام کے تمام نام بھی توقیفی ہیں، یعنی نام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ قول مضبوط نہیں ہے، اللہ اعلم۔ حروف مقطعات کا وہ لوگ فریم جیسا بناتے ہیں، حروف مقطعات کا وہ تعویذ گھنٹے والوں سے پوچھیے، وہی جانتے ہوں گے، وہ کیا ہے وہی لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہی بتایا گیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے، اس سے اللہ اس کا بہترین معنی جانتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا ہے، صحیح ہے کہ وہ سب بناتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی، اس سلسلے میں سلف کی صحیح رائے یہ ہے کہ تعویذ نہیں بنائی جا سکتی۔ عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی جو رائے یہ ہے، چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، اس کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے اس کا ثبوت نہیں۔ اور جو مشہور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ ثابت نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھلاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، لیکن آگے ہے وہ زیادہ ہے کہ جس بچے کو یاد نہیں ہو پاتی تھی اسے گردن میں لٹکا دیتے تھے، یہ غلط ہے۔ اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب صرف تعلیم دلانا تھا، تعویذ بنانا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کوئی آدمی کوئی چیز یاد نہ ہو اس کو لٹکا لے تاکہ یاد رہے، یا اپنے سامنے رکھ لے یاد رہے، تو اس کو تعویذ تو نہیں کہیں گے، وہ ریمائنڈر کہہ سکتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے جس بات کا ثبوت ہے وہ یہ کہ وہ یہ دعا سکھلاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جن بچوں کو یاد نہ ہو پائے، یہاں تک تو ثابت ہے، جن بچوں کو یاد نہیں ہو پاتی تھی اس کے گردن میں لٹکا دیتے تھے، لیکن یہ حصہ ثابت نہیں۔ اور اگر ثابت مان لے تو اس سے تعویذ کا ثبوت نہیں، صرف ریمائنڈر اور یاد دہانی مقصود ہوتی تھی، یاد دلانا مقصود ہوتی۔ تو تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں جن مفسرین نے قرآن کا ترجمہ و تفسیر بیان کی، اخیر میں انہوں نے تعویذ و بندہ بھی بیان کر دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اگر میری یادداشت خطا نہ کر رہی ہو تو آج بھی آپ ہندوستان اور پاکستان میں وہ تراجم قرآن کے پائیں گے جن میں اخیر میں تعویذ و بندہ کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان القرآن دیکھیے، اخیر میں پورے تعویذ و بندے سکھلائے اور بتلائے گئے تھے، اگر وہ ہٹایا نہ گیا ہو تو، لیکن وہ نسخہ میں نے خود دیکھا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا۔ ہو گیا مکمل؟ ایک سوال ہے، یہ اس کا لے لیتے ہیں، کیا سوال ہے؟ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیت اگر کوئی پڑھ کے سوتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے تو کیا یہ آیت اس کے لیے کافی ہوں گی؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من قرأ آخر آیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے رات میں تو یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شر اور فساد سے، ہر طرح کے نقصان سے اس کے لیے کیا ہے کافی ہو جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے جو آدمی سے پڑھ لیتا ہے اسے اور دعاؤں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ 2 آیت پڑھ کے سونے کے بعد تو کیا یہ آیت کافی ہے اس کے لیے؟ اس کے جنت کے لیے، ہاں، جنت میں داخل ہونے کے لیے؟ واللہ اعلم بالصواب، نہیں معلوم مجھے اس بارے میں۔ جی اگر گھر میں سنت نمازیں پڑھتے ہیں تحیات المسجد سے آگے پڑھتے ہیں تو فجر میں اس کا کیا؟ کبھی بھی تحیت المسجد ایک الگ اور سیپریٹ نماز ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی کوئی آدمی تم میں سے مسجد میں داخل ہو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے ان سے یہ بھی کہا وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور ہلکی نماز پڑھو، یعنی مختصر سورہ پڑھو۔ اب یہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ مسالک میں اس کا اختلاف ہو، لیکن صحیح روایات اس سلسلے میں یہی ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی عصر کے بعد بھی آیا ہے تب بھی
نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے گا، تو اس سے نوافل اور سنتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ جیسے کوئی آدمی فجر کی سنت نہیں پڑھا ہے اور مسجد میں آ کے پڑھتا ہے تو اب اس کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یا کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور جماعت کھڑی ہوگی تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب آدمی مسجد میں داخل ہو اور اس کے پاس وقت تو بیٹھنا چاہ رہا ہو، تو یہ مسجد کا حق ہے کہ بغیر نماز پڑھے ہوئے وہ نہ بیٹھے۔ تحیہ کے معنی ہو سلامتی کے، سلامی کے، یہ مسجد کی سلامی ہے کہ آپ کیا ہے، مسجد اسی لیے بنائی گئی نا، مسجد بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بیٹھنا، نماز پڑھنا ہے۔ تو آدمی کیا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو بغیر نماز پڑھے ہوئے کیا ہے، نہ بیٹھے، کسی بھی وقت آئے، کسی بھی وقت، عصر بعد آئے، مغرب بعد آئے، کسی بھی وقت آئے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ اسے پڑھے، کیونکہ اذا کا لفظ آیا ہوا ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے۔ اللہ عالم۔ جماعت شروع ہونے میں، اگر جماعت شروع ہونے میں اتنا کم وقت باقی ہو کہ آپ 2 رکعت نماز ادا نہ کر سکے تو آپ پڑھ رہے، لیکن بیٹھے، یا اسی طریقے سے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بسا اوقات اذان ہو رہی ہوتی ہے تب بھی نہ بیٹھے، آپ کیا کریں، اذان کا جواب دے لیں اور نماز بھی نہ شروع کریں، اذان کا جواب دے لیں، اس کے بعد پھر آپ نوافل یا تحیۃ المسجد جو بھی پڑھنا چاہتے ہو پڑھیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں داخل ہو اور چونکہ آپ تحیۃ المسجد آپ کو پڑھنا ہے اور اذان بھی ہو رہی تو آپ فوراً تحیۃ المسجد میں داخل ہو گئے، تو آپ ایک اجر کو چھوڑ دے رہے ہیں، کیونکہ اذان دینے کا اپنا ایک عظیم ثواب ہے، شاید نہ معلوم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مؤذن جب اذان دے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا جو ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ابو سعید الخدری کی روایت، صحیح مسلم بخاری کے اندر، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسا وہ کہتا ویسا تم بھی کہو، سوا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو، اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود بھیجو، ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلے کا، یعنی وہ دعا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت، یہ پڑھو، اور جو ہے درجۃ الرفیعۃ، اور نہ جانے یہ سب الفاظ ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سب الفاظ کیا ہے، سب یہ دعا پڑھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فقد حلت له شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے حق میں میری شفاعت کیا ہے، یقینی اور واجبی ہو گئی۔ اس لیے موقع کیا ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں مرد ہو یا عورت سب برابر ہیں۔ عورتیں تو سمجھتی ہیں کہ دین کا کچھ ہی حصہ پر نازل ہوا، باقی تو سب مردوں کے لیے ہے، تو وہ اذان کا جواب دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے پہلے تو ہم دیکھتے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ہے کہ نہیں، جب اذان ہوتی تھی عورتیں سر پہ دوپٹہ اگر نیچے گرا ہوا تو سر پہ رکھ لے، بس یہی نماز ہوگی ان کی، نہ اذان کا جواب دینا ہے، نہ درود پڑھنا ہے، نہ دعا پڑھنی ہے، بس سر پہ دوپٹہ صحیح کر لیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو یا تو اس میں ہماری اپنی خطا ہے کہ ہم نے اس کو بتایا نہیں، یا پھر آپ محسوس کرتے ہوں گے، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں اور مرد دین کے احکام میں برابر ہیں، نہ جو سوال ہم سے ہونا وہی سوال ہم سے ہونا، تھوڑا بھی فرق نہیں، جس میدان محشر میں ہم کو کھڑا ہونا وہی ان کو بھی کھڑا ہونا، جیسے ہم کو کھڑا ہونا ویسے ان کو بھی کھڑا ہونا، سوالات کا وہی انداز ہم سے، وہی انداز ان سے بھی، جہنم ان کی سیپریٹ اور الگ نہیں بنائی گئی، نہ جنت الگ ان کی بنائی گئی، سب ایک۔ یہ تو ہمارے لوگوں نے ایسا الگ کر دیا ہے، نماز الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اس سے وہ بیچاری سمجھنے لگی کہ دین کا بڑا حصہ مردوں کے لیے، باقی تھوڑا حصہ کیا ہے ہمارے لیے۔ چند چیزیں جہاں پر وہ ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہے، جہاد میں شریک نہیں ہوں گی، ان کے لیے جہاد نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے، جمعے کی نماز ان پر فرض نہیں ہے، چند چیزیں بس، باقی سب میں کیا ہے وہ برابر۔ سیرت کا درس رہ جائے گا، تو اگر اجازت ہو تو شروع کریں۔